نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال إن أصدق حديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين اللهم رب زدني رزقا يا رزاق اللهم رب زدني علما رب زدني عملا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام سامعین، ناظرین، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آپ سب کا ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل میں خیر مقدم ہے، سواگت ہے. میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ. سب سے پہلے میری سب سے گزارش رہے گی کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں تو نیچے دیے گئے فالو بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، کیونکہ یہ آپ کے نامۂ اعمال میں ایک بہت ہی بڑا اجر والا کام لکھا جائے گا اور آپ کے آخرت میں ایک فائدہ دینے والا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا کام لکھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اسی عظیم ترین کام میں ایک حصے دار بن رہے ہیں. تو چلیے دوستو، آج کا موضوع شروع کرتے ہیں. اولیاء کرام یا اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی. قرآن کریم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے قرب حاصل کرنے والے بندے ہوں گے، متقی بندے ہوں گے، نہ ہی ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، اور نہ وہ کوئی غم کھائیں گے. دنیا میں ان کو شاید کسی قسم کا آزمائش، ان کو کسی قسم کی آئے، ان کو تکلیفیں جھیلنی پڑے، لیکن جو اس کے بعد ہمیش والی دنیا آنے والی ہے، ہمیش والی آخرت آنے والی ہے، اس میں ان کو کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہوں گے. روز معاشر میں جبکہ سب تڑپ رہے ہوں گے، بلپ رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، خستہ حال ہوں گے، خسارے میں ہوں گے، اس وقت یہ اولیاء کرام وی آئی پی ٹریٹمنٹ انجوائے کر رہے ہوں گے. اللہ کے یہ دوست جو ہوں گے یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ انجوائے کر رہے ہوں گے. یہ بڑے اونچی تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، مشاہدہ کر رہے ہوں گے، مناظرہ کر رہے ہوں گے، روز معاشر کا عیش و عشرت میں ہوں گے. ان پہ کوئی غم طاری نہیں ہوگا. یہ اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ٹھنڈک میں ہوں گے، ایک ایسے وقت میں جبکہ سب اپنے سینے تک پسینے میں بھیگ رہے ہوں گے، اپنی آنکھوں تک پسینے میں بھیگ رہے ہوں گے. یہ ہے اللہ کے اولیاء کرام. ایک حدیث قدسی ہے، یعنی کہ وہ حدیث جو اللہ رب العزت کی ذات سے ڈائریکٹلی بیان کی گئی ہو. اس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میرے کسی ولی کے ساتھ جو عداوت رکھتا ہے یا دشمنی رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اور وہ بندہ جو میرا ولی ہوتا ہے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی کہ میرے قریب آتا ہے فرض عبادت کر کے، یعنی کہ فرض نمازیں پڑھ کے، فرض روزے رکھ کے، اور فرض زکوٰۃ دے کے، جو فرض عبادت کی الگ الگ شکلیں ہیں. اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں، صرف اتنا کرنے سے وہ اطمینان میں نہیں رہتا، بلکہ میرا وہ بندہ جو ہے اس کے بعد وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، نوافل نمازیں بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ نوافل روزے بھی رکھتا ہے، یعنی کہ جو والنٹری ہو، فرض کے اوپر جو اس پہ فرض نہیں کیے گئے ہو، اس کے باوجود بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل عمل بھی بجا لاتا ہے. اس کے بعد وہ میرے اتنے قریب آتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہاں پہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے جسم کی جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں، اس کے جسم کی جتنے بھی باڈی پارٹس ہوتے ہیں، وہ سب تابع ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سب سبمٹ کر چکے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی ول کے سامنے، اللہ رب العزت کی کمانڈ کے سامنے، شریعت کے سامنے. وہ پھر ان اعضاء کا، ان ہاتھوں کا، ان کانوں کا، ان آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتا، بلکہ ویسا ہی ان کو یوز کرتا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں اور جسے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب وہ بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اگر وہ کوئی چیز مانگے میں اسے عطا کر دوں گا. اس وقت میری رحمت سے وہ محروم نہیں ہوگا، اور اگر وہ میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اسے پناہ بھی عطا فرماؤں گا. یعنی کہ
ایک ولی اللہ کی دعا رد نہیں ہوتی. ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی اس ولی اللہ کے ساتھ عداوت سے پیش آئے یا اس کو ددار یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ بہت ہی سختی کا معاملہ کرے گا اور اس بندے کو ایک بہت ہی خطرناک پنشمنٹ دے گا, بہت ہی خطرناک سزا دے گا. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, یہ جو حدیث قدسی ہے اس میں پوری طریقے سے نقشہ کھینچا جا رہا ہے ایک ولی اللہ بننے کا اور ایک ولی اللہ کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے. سب سے پہلی کوالٹی, سب سے پہلا راستہ جو ایک ولی اللہ کو اختیار کرنا ہے, اگر وہ ایک انسان کو اختیار کرنا ہے, اگر اس کو اس سٹیشن پہ پہنچنا ہے, ولی اللہ کے سٹیشن پہ, اللہ کا دوست بننے کے سٹیشن پہ, تو سب سے پہلا جو اس کو راستہ اختیار کرنا ہے وہ ہے شریعت پہ عملہ ور ہونا. یعنی کہ اللہ رب العزت کا جو دین ہے, دین اسلام, اس کی جو ظاہری شکل ہے, اس کی جو ظاہری ستون ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ سب اسے مکمل طریقے سے حاصل کرنا ہے اپنی زندگی میں. اس پہ پریکٹسنگ بننا ہے, عمل یافتہ بننا ہے. اور اتنا ہی نہیں, جب وہ یہ کرے گا تو دوسرے سٹیپ پہ اس کو چلے جانا ہے. دوسرا سٹیپ ہو جائے گا میرے دوستوں اس بندے کا نوافلوں کی طرف جانا. یعنی کہ جیسے 5 وقت نماز فرض ہے, اس کے بعد اس کو نوافل نمازیں بھی پڑھنی پڑے گی. جیسے کہ نماز اشراق ہے, نماز چاش ہے, تہجد کی نماز ہے, توبہ کی نماز ہے, استخارہ کی نماز ہے, صلاۃ الحاجات ہے, تحیۃ الوضو ہے, تحیۃ المسجد ہے, صلاۃ الخوف ہے. ایسی بہت ساری قسم کی نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس چیز کا جو ہے ارتکاب کیا ہے اور خود پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے. الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ نمازیں پڑھی جاتی ہے. یہ ساری نوافل نمازیں جو ہے اس بندے کو ارتکاب کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو باقی عبادت کی شکلیں ہیں, جیسے روزہ ہے, صرف رمضان کے روزوں میں وہ سیٹسفائی نہیں رہے گا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو باقی روزوں کی ہمیں ایگزامپلس دی گئی, جیسے کہ ہر مہینے کے 3 روزے ہوتے ہیں, جن تین دنوں چاند پورا ہوتا ہے, فل مون کے جو 3 دن ہوتے ہیں, 13, 14 اور 15. جیسے شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں, جیسے 10 محرم کا روزہ ہوتا ہے, 9 اور 10 محرم کا. جیسے اسی طرح رہی بات خرچانے کی, انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچانے کی, تو زکوٰۃ ہر کسی مسلمان پہ فرض ہے. لیکن یہ جو ولی ہوتا ہے یہ صرف 2.5% زکوٰۃ ہی نہیں دیتا, جو کہ ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایک اللہ کے بندے سے, بلکہ اس سے آگے چلے جا کے یہ زکوٰۃ سے زیادہ بھی صدقہ دیتے رہتا ہے. اللہ کے راہ میں جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے مال کی شکل میں, جتنا اس کو زیادہ غنی کیا ہے, اتنا ہی زیادہ یہ خرچہ دے جاتا ہے. جہاں اس کو موقع ملے وہاں یہ غریبوں کی, مسکینوں کی, یتیموں کی مدد کرتے رہتا ہے. اس کے بعد یہ حج سے ہی صرف مطمئن نہیں رہتا, بلکہ حج کے بعد عمرہ بھی کرتا ہے. اور اس کی دل کی چاہت ہوتی ہے کہ میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جاتے جاؤں, بار بار ان جگہوں کی زیارت کرتے جاؤں. ولی اللہ کبھی بھی اللہ کی عبادت سے سیٹسفائی نہیں رہتا, بلکہ زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرتے رہتا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں اور اللہ کے بندوں کی مدد کرنے میں. اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ رہتا ہے, تیسری شاخ رہتی ہے ایک ولی اللہ بننے کے لیے, وہ یہ رہتی ہے کہ یہ بندہ مکروہ کام سے بھی دور رہتا ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا میرے دوستوں, حرام کاموں سے تو یہ پہلے ہی دور رہ چکا ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی آنکھیں, اس کے کان, اس کی زبان, اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں سب تابع ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کی شریعت کے سامنے. یہ کبھی بھی ایسا کوئی کام کرنے کا سوچتا بھی نہیں جو کہ حرام ہو, اور اگر غلطی سے اسے کبھی ہو بھی جائے تو یہ فٹافٹ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں خود کو گرا لیتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور رو رو کے توبہ کرتا ہے. اس کے بعد جو مکروہ کام ہوتے ہیں, یعنی کہ جس سے ایک بندے کو گناہ تو نہیں حاصل ہوگا, لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی نظروں میں کراہیت ہوگی, اللہ رب العزت کی نظروں میں وہ کسی درجے تک برا کام مانا جائے گا, لیکن حرام نہیں, حرام سے درجے میں کم ہے. ان مکروہ کاموں سے بھی یہ دور رہتا ہے. جیسے شریعت میں الگ الگ کچھ جگہوں پہ مکروہ کاموں کا ذکر ہے, ان مکروہات سے بھی یہ دور رہتا ہے ایک اللہ کا ولی. اس کے بعد جو چوتھا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے اللہ کے حبیب, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پہ عمل یافتہ ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر کسی طریقے, ہر کسی شعبے کو اپنی زندگی میں عملانا. جیسے ان کے نکاح کرنے کا طریقہ, ان کے کھانے کا طریقہ, بولنے کا طریقہ, بیت الخلا میں جانے کا طریقہ, لباس پہننے کا طریقہ, ہر کسی طریقے کو, مبارک طریقے کو وہ اپنی زندگی میں عملانے کی کوشش کرتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمولیٹ کرنے کی, ان کی زندگی کی ایگزامپل اپنی زندگی میں لانے کی, ان کے طور طریقوں کو اپنے طور طریقہ بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے یہ ولی اللہ. تب جا کے یہ اسٹیشن پہ پہنچتا ہے. 5واں اور فائنل پروسیس جو ہے
وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کیریکٹر کو سدھارتے ہیں اور اپنے کیریکٹر میں، اپنے کردار میں اوصاف عالیہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ عظیم ترین جو کوالٹیز ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے ان کو اپنے کیریکٹر میں انسٹل کرنے کی، ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے میرے دوستوں، یہ جو سٹیپس ہے یہ سارے سیکوینشل نہیں ہے، بلکہ یہ سب ایک ساتھ سائملٹینیسلی ہونے چاہیے، بالوقت ایک ساتھ ہونے چاہیے، ہر کوئی چیز ایک ساتھ چلنی چاہیے، تب جا کے یہ بندہ اس سٹیشن تک پہنچ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ شریعت پہ فیض یاب ہو، اس کے بعد پھر وہ نوافل عمل کرے، اس کے بعد پھر وہ کیریکٹر اپنا سدھارے۔ یہ سارا جو ہے یہ پروسیس ہے، یہ ایک ساتھ رفتہ رفتہ زندگی میں آ جائے گا جب ایک بندہ اس راستے پہ، اس ولایت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا اوصاف عالیہ جیسے کہ سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچانا، جیسے کہ عدالت، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا، جیسے کہ صداقت، کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولتے رہنا، جیسے کہ شجاعت، بہادری، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے میں۔ ایسی جو پازیٹیو کوالٹیز ہے یہ ایک ولی اللہ اپنے کیریکٹر میں، اپنے زندگی میں انسٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو برے کوالٹیز ہے جیسے بغاوت، تکبر، انا یا ضد، ایسی چیزیں، حسد، ان چیزوں سے وہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو اس کے دل کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے دل کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے جو روح ہے، روح کی 3 الگ الگ سٹیجز آئے ہوئے ہیں۔ جہاں تک کہ روح کی اصلاح کی بات ہے، روح کی تزکیہ کی بات ہے، اس کو سدھارنے کی بات ہے، اس کو پاک و صاف کرنے کی بات ہے روح کو، وہاں 3 الگ سٹیشن آئے ہوئے ہیں، 3 الگ سٹیجز آئے ہوئے ہیں قرآن مجید میں۔ ایک تو ہوتا ہے نفس امارہ، یعنی کہ وہ نفس، وہ روح جو اپنے گناہوں کی تابع ہو، وہ مطلب لذت والے جو کام ہوتے ہیں جس سے شیطان راضی ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے، نفس امارہ اسی راستے پہ چلتا ہے۔ یہ ایک گنہگار کا نفس ہوتا ہے، گنہگار کا روح ہوتی ہے جو کہ ایک بگڑا ہوا انسان ہو۔ اس کے بعد جب وہ دین اسلام کو اپناتا ہے تو وہ اپنے کردار کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ نفس امارہ سے دوسرے اسٹیشن پہ چلے جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، یعنی کہ وہ روح، وہ نفس جو خود کو کوستے رہے، جو خود پہ جب بھی وہ کوئی گناہ کرے تو اس کو ندامت ہو، یا وہ اللہ کی طرف واپس ریٹرن کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی طرف واپس رجوع کرنے کی کوشش کرے، اس کو بار بار اپنے گناہ پہ وہ کوستا رہے خود کو، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور پھر جب وہ اپنی اصلاح کرتے کرتے، اپنے کردار کو سدھارتے سدھارتے، شریعت پہ عمل یافتہ ہوتے ہوتے اور طریقت پہ چلتے چلتے آگے چلے جاتا ہے تو پھر وہ ہائیسٹ اسٹیشن پہ پہنچ جاتا ہے جو کہ ولیوں کا اسٹیشن ہے، جو کہ اللہ کے اولیاء کرام کا سٹیج ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس المطمئنہ۔ یہ جو نفس المطمئنہ ہے میرے دوستوں، اس پہ ایک بندہ پوری طریقے سے سیٹسفائی ہو چکا ہوتا ہے اپنے نفس پہ، یعنی کہ وہ پھر گناہوں کے کام کا ارتکاب نہیں کرتا، اور اگر کبھی غلطی سے اس سے ہو بھی جائے تو وہ فٹافٹ فوراً توبہ کر لیتا ہے اور پھر واپس اس کی طرف نہیں چلا جاتا ہے فسق و فجور کے کام کی طرف۔ یہ اسٹیشن ہوتا ہے اولیاء کرام کا، اور اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، کافی لمبا کورس ہوتا ہے، یہ 6.5 سال کا کورس ہوتا ہے۔ تو جب یہ بندہ شروعات کرتا ہے تب جا کے اس کا نفس امارہ میں ہوتا ہے، اور چلتے چلتے جد و جہد کرتے کرتے، مشقت کرتے کرتے، اپنے نفس سے جد و جہد کرتے کرتے، نفس سے جہاد کرتے کرتے، یہ فائنلی نفس المطمئنہ کے اسٹیشن پہ پہنچ جاتا ہے جو کہ ایک ولی اللہ کا نفس ہوتا ہے۔